اس انزلنا کے لفظ کو پکڑ کر انسان کے دماغ کی ایسی دہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا حد اور حساب نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ انزلنا کا لفظ اسی چیز کے لیے ہے جو آؤٹر سپیس سے آئی ہو، لیکن یہ بیچارے قرآن خود پڑھتے نہیں ہیں، اور جیسے ہی کہیں سے سن لیتے ہیں کہ کوئی معجزہ نکل آیا ہے، کوئی میریکل نکل آیا ہے، کوئی چمتکار ہوا ہے، تو بھاگتے بھاگتے پہنچ جاتے ہیں بتانے ہمیں۔ اب یہی انزلنا کا لفظ اسی آیت میں 2 بار آیا ہے، ایک بار رسولوں کے لیے یعنی نبیوں کے لیے، اور ایک بار آئرن کے لیے۔ اب بتائیے کہ اللہ نے جو رسول بھیجے کیا وہ بھی آؤٹر سپیس سے آئے تھے؟ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہی انزلنا یا انزلہ کا لفظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں لباس کے لیے یعنی گارمنٹس کے لیے، سورہ یونس کی آیت 59 میں فوڈ کے لیے یعنی کھانے کے لیے، سورہ زمر کی آیت 6 میں جانوروں کے لیے، اور سورہ نبا کی آیت 14 یعنی 14 میں بارش کے پانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کیا رسول، گارمنٹس، کھانا پینا، جانور اور بارش کا پانی بھی آؤٹر سپیس سے آیا؟ نہیں نا۔ اب یا مسلمان کہیں گے کہ انزلنا کے 2 مطلب بھی ہو سکتے ہیں، تو بندہ پوچھے کہ کیا اللہ کی ووکیبلری کمزور تھی جو صرف ایک لفظ 2 الگ سچویشن کے لیے یوز کیا؟ یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ کیوں انزلنا کا کہ تم لوگ کیوں انزلنا کے لفظ کو آؤٹر سپیس سے جوڑتے ہو؟ تمہیں کیسے پتا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ تم لوگوں کو سائنس نے بتایا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا، اس لیے تم نے قرآن میں آئرن کا لفظ دیکھ کے قرآن میں سائنس گھسا دی۔ چلو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انزلنا کے لفظ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، 2 میننگز ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قرآن سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا ہے؟ جواب جاننے کے لیے ہمیں اسلام سے 3000 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ جانا پڑے گا۔ اینشینٹ ایجپشن کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا ہے، اور وہ اس کو دا میٹل آف ہیون کہتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو آئرن کی ٹائپس کا بھی پتہ تھا کہ کس ٹائپ کا آئرن یوز ہوتا ہے، کس ٹائپ کا آئرن اچھا ہے، کس ٹائپ کا برا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار وہ جو معجزہ ڈھونڈتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ انزلنا کا لفظ کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، اور محمد کو ہی سب سے پہلے پتا تھا، قرآن کو ہی سب سے پہلے پتا تھا کہ آئرن آؤٹر سپیس سے آیا ہے، وہ ذرا صرف اس ورڈ کو گوگل پر ڈال کر دیکھیں، میٹل آف ہیون، تو آپ کو بہت سارے لنکس مل جائیں گے جہاں پر آپ اینشینٹ ایجپشنز کی آئرن سے ریلیٹڈ تحقیق کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکس مسلم اسپارٹاکس کی ایک اور جھوٹی ویڈیو اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ اس کا پہلا جھوٹ یہ ہے کہ یہ مردود کہتا ہے کہ لفظ انزلنا صرف آؤٹر اسپیس سے آنے والی چیزوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہیں ان چیزوں کو انزلنا استعمال کیا گیا ہے لفظ۔ اپنے شیطانی شر سے یہ مردود سورہ الحدید پہ جھوٹا تبصرہ کر رہا ہے۔ الحدید کے معنی ہیں آئرن، لوہا، اور فرقان حمید یہ کہتی ہے کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا ہے، نہ کہ پہلے سے ہی زمین میں موجود تھا، کیونکہ اب سائنس نے بھی پروف کر دیا ہے کہ لوہا آسمان سے
ایک میٹیورائٹ اس کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے لوہا زمین میں آ پہنچا. تو یہ مردود کہتا ہے کہ انزلنا کے معنی اگر وی سینڈ ڈاؤن یعنی ہم نے نیچے بھیجا ہے تو پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 لباس کے لیے، سورہ یونس آیت نمبر 59 کھانے کے لیے، سورہ الزمور آیت نمبر 6 جانور کے لیے، سورہ نبا آیت نمبر 14 بارش کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو کیا یہ ساری چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہیں؟ جس کی جتنی عقل اس کی اتنی سوچ اتنی اس کی تحقیق. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لفظ انزلنا کیا صرف اسی چیزوں کے لیے کہا. The word anzalna does not always mean send down. It also means grant bounties. یعنی انزلنا کے معنی صرف وہی چیزیں انزلنا کے دوسرے کانٹیکسٹ میں دوسری عبارت میں گرینڈ بونٹیز کے بھی ہے. گرینڈ بونٹیز کے معنی ہوتے ہیں عطیہ، سخاوت، فیاضی یا فضل. تو اللہ کے فضل کو بھی انزلنا کے معنی نکلتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. ایگزامپل دیکھتے ہیں. دا میٹ، ملک، ہیئر، لیدر اینڈ ٹوڈے دا بونس، بلڈ اینڈ ایون دا مینیور آف دوز اینیملس آر یوزڈ. They are embodied bounties and mercy. Therefore, those animals are called anam, which is derived from the same word as nima, bounty in Arabic. مطلب جو اشیاء، جو چیزیں، جو جانور انسان کے نفع کے لیے استعمال کی جاتی ہو، وہ چیزیں جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، وہ چیزوں کو ہم کہتے ہیں عربی میں انم. انم کے بھی معنی ہوتے ہیں بلیسنگ فرام اللہ، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. اور یہ لفظ انم بھی عربک ورڈ نما سے لیا گیا ہے. تو الزمور، سورہ یونس، سورہ نبا، سورہ اعراف کی جتنے بھی آیتیں ہیں 26، 59، 6 اور 4 جہاں پر بارش کا ذکر کیا ہے، جانور کے متعلق کہا گیا ہے، لباس اور کھانے کے لیے کہا گیا ہے انزلنا، تو اس سے مراد وہ اشیاء ہیں جو انسان کے لیے فائدہ بخش ہے. اس کانٹیکسٹ میں وہ اللہ کی ایک بڑی رحمت ہے، فضل ہے، فیاضی ہے. اور ایک ایگزامپل ہم یہاں پر دیکھیں گے. فار انسٹنس دا ورڈ نزول از یوزڈ فار دا ریفریشمنٹ دیٹ آر گیون ٹو دا وزٹرس دیٹ کم فرام اے لانگ وے ایز سون ایز دے ارائیو. So in the following verses, the word is used in the meaning of giving a feast, treating and entertaining. کون سی آیتیں ہیں وہ؟ العمران کی آیت نمبر 198، الکاف کی آیت نمبر 102 and 107، السجدہ کی آیت نمبر 19، الصفات کی آیت نمبر 62، فصیلت کی آیت نمبر 32، الواقعہ کی آیت نمبر 56 and 93. نزول کے الگ الگ معنی الگ الگ آیتوں میں ہیں، جیسے کہ ازالکا خیر نزولن، یہاں پر نزولن کے معنی ہاسپٹیلٹی کے لیا گیا ہے. ہاسپٹیلٹی کے معنی ہے مہمان نوازی. اور ایک آیت دیکھتے ہیں یہاں پر، لکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزولا. یہاں پر بھی نزولن کے معنی ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی. اور اس کے الگ معنی ہوتے ہیں سلوک، برتاؤ بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں پر لیا گیا مہمان نوازی. اس آیت میں آخری جو لفظ ہے نزولن، یہاں پر اس کے معنی لیا گیا لاجنگ، ٹھہرنے کے. تو ایک ہی لفظ کے الگ الگ کانٹیکسٹ میں الگ الگ معنی اچھا، اب یہ جاہل کی ایک اور جہالت دیکھیے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ لوہا آسمان سے جو زمین پر آیا، اس کا ذکر کیا صرف قرآن شریف میں ہے؟ اور یہ حوالہ دے رہا ہے کہ قرآن سے 3000 سال پہلے اینشینٹ ایجپٹ سیولائزیشن میں یہ پتا تھا لوگوں کو کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے. اب میرا اس سے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ صرف دنیا میں مصریوں کو کیسے پتا چلا کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے؟
اس زمانے میں بیبیلون بھی تھا. بیبیلون کے لوگوں کو مطلب موجودہ عراق بیبیلون، ان کے لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا یہ بات؟ اور یونان موجودہ گریس، وہ لوگوں کو کیسے نہیں پتا چلا کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا اس کا یہ ہے کہ مصریوں کو ایک راکٹ سائنس سے معلوم پڑا کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے، یا کوئی سائنٹیفک ان کا ریسرچ تھا جس سے یہ دعویٰ کیے کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا؟ اس جاہل کی جہالت دیکھیے. اب یہ پروف کر رہا ہے کہ قرآن سے پہلے 3000 سال قبل اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن میں لوگوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا ہے. اب اس عبارت پر، اس کانٹیکسٹ میں میرے 2 سوالات ہیں اس جاہل سے. پہلا سوال یہ کہ صرف مصریوں کو کیسے پتا تھا؟ اس زمانے میں بیبیلون، پریزنٹ عراق، ان کو کیوں نہیں پتا چلا؟ گریس، یونان، وہ لوگوں کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایسی کون سی راکٹ سائنس ان کو پتا تھی جس سے ان کو پتا چلا کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے؟ کوئی سائنٹیفک تھیری تھی؟ کوئی سائنٹیفک ریسرچ تھا؟ بالکل نہیں. یہ مصریوں کا عقیدہ تھا. عقیدے کی بنیاد پہ یہ لوگ کہتے تھے کہ لوہا آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے. سائنٹیفک کوئی ریسرچ نہیں کرے تھے یہ لوگ. ان کے عقیدے میں آج سے 3000 سال پہلے مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے 6 بڑے معبود تھے. پہلا معبود اوسیرس، جو پنرجنم کا معبود تھا. مرنے کے بعد وہ پھر زندہ کر پھر دوسرا ایک پنرجنم، ان کا عقیدہ تھا. اسی بنیاد پر پیرامڈز بنائے گئے. خیر، پیرامڈز کے اوپر میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے. دوسرا بھگوان ہورس وہ بھگوان تھا، وہ معبود تھا جو صرف اس زمانے کے جو بڑے بڑے راجا تھے مصر کے، وہ انہی کے اوپر اپنی فضل نازل کرتا تھا. ان کا عقیدہ تھا. یہ بعد میں ہورس کے جو ماننے والے تھے وہی لوگ اپنے آپ کو پھر معبود کہنے لگے، جسے ہم فاروس کہتے ہیں، فرعون. اور ان فرعون کا آخری جو فرعون تھا رامسس، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا. اور تیسرا ان کا معبود تھا آئسس، IS. چوتھا بھگوان را، RA. پانچواں بھگوان معبود امن اور اتن. یہ 6 معبود تھے. یہ 6 معبودوں میں سے ان کا سب سے بڑا معبود تھا را، RA، جو مصر میں اس زمانے کی لینگویج میں را کو کہتے تھے سورج. تو سورج ان کا معبود تھا. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں، ان کا جو معبود ہے را، اوپر سے زمین پر اتارتا ہے. اچھا، اب ہم کو یہ بھی معلوم ہونا پڑے گا کہ کیا ان کا عقیدے میں صرف وہ لوگ کہتے تھے کہ لوہا ہی آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ جو سونا ہے، گولڈ، ان کی زبان میں نیبو کہتے تھے، NEBU، نیبو. اب مصریوں کا وہ 3000 سال پہلے یہ بھی عقیدہ تھا کہ نیبو جو ہے، گولڈ، وہ بھی آسمان سے زمین پر اتارا گیا ہے. اب یہ بتاؤ، یہ کہاں سے سائنٹیفکلی پروو ہوا؟ کیا سونا آسمان سے اتارا گیا؟ ہرگز نہیں. اگر قرآن وہاں سے کاپی پیسٹ کرتا تو لوہے کے ساتھ سونا بھی ذکر ہوتا تھا. اب ان کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیری قرآن اینشینٹ گریس سے کاپی کیا ہے. گریس میں ہزاروں قسم کے ہائپوتھیسس تھے بگ بینگ تھیری کے ریلیٹڈ. لوگ جیو سینٹرک، ہیلو سینٹرک، دونوں ماڈل یہ ہائپوتھیسس تھے. اور ٹل 15 سینچری تک پورا یوروپ یہ سمجھتا تھا کہ زمین کی طرف پوری کائنات پھرتی ہے، جسے جیو سینٹرک کہتے ہیں. ایرسٹوٹس کا ماڈل ہیلیو سینٹرک، جہاں پر سن از ان دا سینٹر اور پوری کائنات اس کے، مطلب جو ہماری گیلیکسی ہے
روٹیٹس اراؤنڈ دا سن، یہ تھیری ہے وہاں پر. اب تو مسلمان اگر کاپی کرتے تو ہیلیو سینٹرک کیسا کاپی کر لیا صرف؟ کیا بعد میں مسلمانوں کو پتا ہوتا تھا اچھا یہ 20 سینچری میں پھر ہیلیو سینٹرک سائنٹیفکلی پروف ہوگا تو ہم ہیلیو سینٹرک پک کر لیں گے، وی لیو جیو سینٹرک ماڈل؟ سوائے